السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین ناظرین، خواتین حضرات، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات آپ نے ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، قاری ناظر راجستھان سے معلوم کرتے ہیں کہ ایک آدمی دو بہنوں سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ بیک وقت دو بہنوں سے بھی نکاح کر سکتے تھے، ایک ہی وقت میں دونوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے تھے، لیکن اسلام نے اس عمل کو منسوخ کر دیا اور یہ کہا کہ آئندہ کے لیے یہ چیز حرام قرار دے دی گئی اور پہلے جو کچھ ہوا اس پر معافی ہے۔ لہذا اسلام میں بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک بہن نکاح میں تھی، اس کا انتقال ہو گیا یا کسی وجہ سے اسے طلاق ہو گئی، پھر دوسری اس کی بہن سے نکاح کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں گئیں، لیکن ایک کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ مولانا ظہور کا سوال ہے، ایسے کون سے عیب ہیں جن کی وجہ سے جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ تم قربانی میں جو جانور ذبح کرتے ہو اس جانور کا گوشت اور خون وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں پہنچتا ہے، نہیں اللہ کو اس کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تقوی اور خلوص کو دیکھتے ہیں کہ تم کس شوق اور رغبت کے ساتھ جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو۔ علماء اکرام اور اکابرین بزرگان دین کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ قربانی سے پہلے جانور کو اپنے پاس لاتے، اسے اچھی طرح چارہ کھلاتے، اس کی خوب دیکھ بھال کرتے، حتیٰ کہ اس جانور سے انہیں اتنی انسیت محبت اور تعلق ہو جاتا تھا، جب وہ جانور بقرعید کے دن ذبح کیا جا رہا ہوتا تھا تو ان کی آنکھوں سے اس جانور کی محبت میں آنسو نکل رہے ہوتے تھے، اتنے خلوص کے ساتھ وہ جانور کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ ہم جانور ذبح کرتے ہیں لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف اپنے سر سے قربانی کا بوجھ اتار دیتے ہیں، حالانکہ یہ جانور ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، یہ جانور روز قیامت ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگا، اس جانور کے بال حتیٰ کہ اس کے جو کھر ہیں وہ بھی ہمارے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوں گے، اس لیے نہایت خلوص اور اچھے جانور کی قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ایسے بھی بہت سارے عیب ہیں کہ اگر وہ عیب جانور کے اندر موجود ہوں تو اس جانور کی قربانی ہی درست نہیں ہوتی۔ ایسے بہت سارے عیب ہیں جن میں ایک عیب یہ ہے کہ وہ جانور بالکل مجنون اور پاگل ہو، اور اس درجہ پاگل ہو کہ وہ چارہ بھی نہ کھاتا ہو، تو اگر اس طرح کا جنون اور پاگل پنا اس جانور کے اندر ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ نمبر 2، ایسا جانور جو خارش والا ہو، خارش زدہ جانور ہو اور اس خارش کی وجہ سے جانور بالکل بے انتہا کمزور ہو گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جو دیکھ نہ سکتا ہو، بالکل اندھا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جو بہت ہی لاغر ہو، کمزور ہو، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور اتنا لنگڑا ہو کہ وہ خود اس جگہ بھی چل کر نہ جا سکتا ہو جہاں اس کو ذبح کیا جانا ہے، اتنا لنگڑا جانور ہے، ایک پاؤں بالکل ہی کام نہیں کر رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ لیکن اگر چوتھا پاؤں خراب ہے لیکن وہ خود چل سکتا ہے، اپنے مذبح تک جا سکتا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی تو ہو جائے گی۔ لیکن جو چل ہی نہ سکتا ہو، ایک پاؤں خراب ہو اور اس پاؤں کو زمین پر رکھ ہی نہ سکتا ہو، تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایسا جانور جس کا کان یا دم 1/3 سے زیادہ 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں تو پھر ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ ایسا جانور جس کے تھنوں کا سرا کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایسا بڑا جانور جس کے 2 تھن خشک ہو گئے ہوں، یا یہ کہ بکری ہے تو اس کا 1 تھن خشک ہو گیا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔
اسی طرح ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی. اسی طرح مخنث جانور جس کے بارے میں نر اور مادہ ہونے کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی. یہ کچھ ایسے عیب ہیں کہ جن کی وجہ سے جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی. مولانا رمضان صاحب راجستھان سے معلوم کرتے ہیں، ایک صاحب نے امام صاحب کے ساتھ مکمل 4 رکعات پڑھی تھی، لیکن وہ خود کو مسبوق سمجھتے ہوئے بھول سے 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اب کیا ہوگا؟ وضاحت فرمائیں. مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسا شخص جس نے امام صاحب کے ساتھ مکمل 4 رکعات نماز پڑھی ہے، ایسے شخص کو فقہ کی اصطلاح میں مدرک کہا جاتا ہے. ایسے شخص کو بھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر لینا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بھولے سے یہ سمجھا کہ میں مسبوق ہوں، میری 1 2 یا 3 رکعتیں نکلی ہوئی ہیں، اور وہ کھڑا ہو گیا. اس کی یہ 5ویں رکعت ہے، تو اسے سجدہ کرنے سے پہلے جب بھی یاد آ جائے تو یہ بیٹھ جائے، بیٹھ کر سجدہ سہو کر کے اپنا سلام پھیر دے، نماز درست ہو جائے گی. لیکن اگر اس شخص نے 5ویں رکعت کر لی، 5ویں رکعت کا سجدہ ملا لیا، تو اب اگر یہ 5ویں رکعت میں بیٹھ کر سجدہ سہو کر لیتا ہے تو نماز تب بھی درست ہو جائے گی، لیکن اس کی یہ 1 رکعت جو 5ویں ہے وہ ضائع ہو گئی. لیکن اسے چاہیے کہ جب اس نے 5ویں رکعت ملا لی تو 6ٹھی رکعت بھی ملا لے، اور 6ٹھی رکعت میں قاعدہ کر کے سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لے، تو 4 رکعت فرض کی نماز ہو جائے گی، اور 2 رکعت جو زائد ہوئے ہیں یہ نفل نماز ہو جائے گی. ایک صاحب کا سوال ہے، کس درخت کی لکڑی کی مسواک کرنا افضل ہے؟ ہر ایسے درخت کی لکڑی کی مسواک کر سکتے ہیں جو دانتوں کی صفائی کر سکتی ہو. البتہ پیلو کی لکڑی کی مسواک کرنا یہ مستحب ہے. اس کے علاوہ زیتون کی، نیم کی اور بھی درختوں کی مسواک کی جا سکتی ہے. ایک خاتون کا سوال ہے، مصنوعی زیورات کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ خواتین و مستورات کے لیے انگوٹھی پہننا صرف سونے اور چاندی کی جائز ہے. اس کے علاوہ دیگر دھات کی، چاہے وہ آرٹیفیشل ہو چاہے وہ دوسرے دھات کی ہو، ایسی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے. البتہ جہاں تک تعلق ہے انگوٹھی کے علاوہ دیگر زیورات کی، تو وہ کسی بھی دھات کے ہوں، آرٹیفیشل مصنوعی زیورات ہوں، وہ پہن سکتی ہے اور ان کو پہن کر نماز بھی پڑھ سکتی ہے، نماز درست ہو جائے گی. ہمارے یہاں عام طور سے خواتین کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ آرٹیفیشل جویلری اور زیورات پہن کر نماز نہیں ہوتی. یہ بات درست نہیں ہے. مصنوعی اور آرٹیفیشل زیورات کے ساتھ بھی نماز درست ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی خاتون سونے چاندی کے علاوہ کسی دوسرے دھات کی انگوٹھی پہنتی ہے، یا یہ کہ آرٹیفیشل کسی دھات کی انگوٹھی پہنتی ہے اور اس کو پہن کر نماز پڑھتی ہے، تو نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز مکروہ ہوگی. ایک صاحب کا سوال ہے، تکبیر تشریق کب سے کب تک پڑھی جاتی ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ بطور خاص ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع کے 10 دن شریعت اسلامیہ میں بہت ہی اہمیت اور عظمت کے حامل دن ہیں. ان 10 دنوں میں ایسی کچھ عبادات انجام دی جاتی ہیں جو سال کے دیگر حصوں میں انجام نہیں دی جا سکتی. انہی میں ایک تکبیر تشریق بھی ہے. تکبیر تشریق ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک پڑھنا ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر واجب ہے، خواہ وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، انفرادی نماز پڑھ رہا ہو، امام صاحب کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو. مرد کے لیے زور سے پڑھنا ضروری ہے اور خواتین آہستہ یہ تکبیر پڑھیں گی. تکبیر تشریق کو تشریق اس لیے کہا جاتا ہے، تشریق کے معنی ہوتے ہیں عربی میں کسی چیز کو سکھانا. چونکہ ان دنوں میں، جن دنوں میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، ان دنوں میں عام طور پر مسلمان اپنا گوشت سکھاتے ہیں. انہی دنوں کی مناسبت سے اس تکبیر کو بھی تکبیر تشریق کہہ دیا جاتا ہے. جمیل بھائی اکھلا سے معلوم کرتے ہیں، اگر سجدے میں کسی نے زمین پر ناک نہ رکھی تو نماز کا کیا حکم ہے؟ سجدے کی حالت میں اپنی پیشانی اور ناک دونوں کو زمین پر رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے. البتہ اگر کوئی عذر ہو اور پریشانی ہو تو دونوں میں سے کسی ایک کو بھی زمین پر رکھ لیا جائے تو نماز درست ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے اور آدمی صرف ناک زمین پر رکھ رہا ہے، پیشانی اس نے بالکل زمین پر نہیں رکھی، تو مفتہ بھی قول کے مطابق ایسے آدمی کی نماز فاسد ہو جائے گی، اسے دوسری مرتبہ نماز اپنی ادا کرنی پڑے گی. لیکن اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے پیشانی تو زمین پر رکھتا ہے سجدے میں لیکن ناک نہیں رکھتا اور کوئی عذر نہیں ہے، تو ایسے آدمی کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہرحال
उलमा और फुकाहा फरमाते हैं कि ऐसा आदमी की नमाज मकरूह तहरीमी होगी। एक खातून का सवाल है, अगर कोई बच्चा पैदाइश के बाद फौरन इंतकाल हो जाए तो उसके शरई अहकाम क्या हैं? अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और वो जिंदा पैदा हुआ, चाहे उसने एक या दो ही सांस ली हो, तो ऐसे बच्चे के इंतकाल के बाद उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी, उसको कफन भी दिया जाएगा, अच्छी तरह गुस्ल भी दिया जाएगा और उसका नाम भी रखा जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा मरा हुआ ही पैदा हुआ है तो उसका नाम रखा जाएगा, उस पर नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी और गुस्ल देकर पाक साफ कपड़े में लपेट कर ऐसे बच्चे को दफन कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की मज़ीद शरई मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दार अरकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसको सपोर्ट भी करें और अपने सवालात हम तक यूं ही पहुंचाते रहें। जज़ाकल्लाह।